وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفا، بدیع الجمال و بحر الشفا، سیدنا ابی الزہراء و آلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا خاص لطف و احسان ہے، آپ اور میں جمعۃ المبارک کی ببرکت نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ ایام جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت راشدہ کے عظیم شہنشاہ حضور کے چوتھے خلیفہ، دنیا ولایت کے سب سے بڑے سربلا، اولین و آخرین، تمام اولیاء کے سردار، خاتم الخلفاء رسول، نقطہ بائے بسم اللہ، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح ہر میدان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے حرمین طیبین میرے جانے کے بعد آپ سے مولویوں نے سبحان اللہ نہیں کہلوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میرے 3 شاگرد آئے ہوں گے، مختلف جمعے پڑھا گئے ہوں گے، تو آپ سبحان اللہ بھول گئے ہوں گے۔ جی سبحان اللہ ذرا کہیے۔ شجاعت کے سالار، سبحان اللہ، مولا کائنات، تاجدار اغواس و اقطاب، باب علم، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، شمع شبستان حرم۔ میں نے کہا شمع شبستان حرم، محبوب صحابہ، پروردہ آغوش نبوت۔ اس کا معنی ہے وہ شخص جو سب سے پہلے نبی کی آغوش میں پلا،
وہ علی ہے، وہ جس کی سب سے پہلے رسول نے اپنی شان نبوت اور رسالت سے پرورش کی، تعلیم دی اور اس کو اولین و آخرین اولیاء کا سردار بنایا، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ پروردہ آغوش نبوت، توجہ ہے یہ نہیں ہے، زوج بطول، قوت پروردگار، قوت پروردگار، پروردگار کل کائنات کو پالنے والے، کل کائنات کے مالک کی قوت کہتے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ زوج رسول، شہید منبر و محراب، علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام۔ امام المشارق والمغارب، سبحان اللہ، سمجھنا بھی آئے تو سبحان اللہ، علی کی شان ہے۔ الحمدللہ۔ امام المشارق والمغارب کیا معنی؟ مشرق والوں کا بھی امام علی ہے اور مغرب والوں کا امام بھی علی ہے۔ میں جو جملہ کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور الحمدللہ ہم نے جب سے آئے ہیں ذمہ داری سے اپنی نوکری، خطابت کے لحاظ سے اور جملوں کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، تقریر کے لحاظ سے، واعظ کے لحاظ سے، نصیحت کے لحاظ سے، ہم نے دیانت دارانہ اور مخلصانہ اپنی نوکری ادا کی ہے، مسلک کو آنچ نہیں آنے دی، اور اس منبر سے ہم نے مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت غیرت مندانہ انداز میں کی ہے۔ سرمایہ ایمان یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ ایمان والے ہیں، نبی کی کل امت ایمان والی ہے، اور کل امت کا ایمان اور ایمان کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک حسین کا بابا علی بنتا ہے۔ سرمایہ ایمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرمایہ ایمان ناز حبیب کبریا، میں سمجھا نہیں سکا، ناز حبیب کبریا میں معنی بتانا چاہوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں، میں اس لفظ کا معنی بتاؤں۔ مصطفیٰ ناز ہے خدا کا، سن لے، مصطفیٰ ناز ہے خدا کا، اور علی ناز ہے محبوب کبریا، یعنی علی ناز ہے مصطفیٰ کا۔
ابھی تو میں مولا کائنات کے القابات آپ کو بتا رہا ہوں، مولا کائنات کے القابات بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ القابات آپ سنیں گے اور معزوز ہوں گے، اور ان میں سے بہت سارے القابات آپ پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے، مجھے پتا ہے۔ مولا کائنات، مولا کائنات، قیم اللال، قیم اللیل، سیم النہار، دانائے رموز دافع رفض و خروج، دانائے رموز دافع رفض و خروج، دافع رفض و خروج، دافع رفض و خروج۔ علی کا نام لینے والا نہ رافضی رہتا ہے اور نہ خارجی رہتا ہے، علی کا نام لینے والا خالصاً سنی بن جاتا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ سبحان اللہ، اس کا یہ معنی ہے۔ مجتہد اعظم، قاضی شرع، قاضی شرع، مظہر العجائب والغرائب، مہتاب بنی ہاشم، مہتاب بنی، مہتاب بنی ہاشم۔ یہ جن مورخین نے کہا کہ مولا کا قد چھوٹا تھا، داڑھی گھنی تھی، بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ وہ انہوں نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ جس علی کو نبی کہے، علی اور میں شجر واحد سے ہوں، تو اس شجر کا ایک حصہ تو اتنا خوبصورت ہو، وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور دوسرے کا قد چھوٹا ہو، اور یہ مورخین کی بونگیاں ہیں۔ مہتاب بنی ہاشم، مہتاب بنی ہاشم، مہتاب بنی ہاشم، امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا 13 رجب المرجب کو کعبے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت، کعبے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت، اور ہم ایک دن پہلے کعبہ کو الوداع کر کے واپس لوٹے۔ میں نے حاجی انوار سے کہا کہ ایک دن اور اگر عبدالحق ٹریول ایجنسی کی طرف سے بڑھ جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں استاد جی، یہ گروپ کا ٹکٹ ہے، بڑھ نہیں سکتا، ورنہ ہم آپ کی محبت اور ادب کے لیے 10 دن بھی بڑھا دیتے۔ اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے ساتھ سارے وعدے پورے کیے، اور ہمارے حاجی الحمدللہ سارے خوش و خرم دعائیں دیتے ہوئے لوٹے۔ اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور کل کائنات عالم میں سوائے علی کے شاہ جی یہ کسی کو فضیلت حاصل نہیں۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا، کسیرا کسیرا میسر نشد ای سعادت، کسیرا
میسر نشد اس عادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر صرف علی ہی ہیں جو آئے بھی اللہ کے گھر سے اور گئے بھی اللہ کے گھر سے. سبحان اللہ میں وہ زور نہیں ہے آپ کا. نہیں وہ زور نہیں ہے آپ کا. جو آئے بھی اللہ کے گھر سے اور گئے بھی اللہ کے گھر سے. کون ہے علی؟ کون ہے علی؟ سنیے، یہ صرف ابھی آپ کے القابات ہیں، ابھی آپ کے القابات ہیں، فضائل نہیں شروع کیے. کون ہے علی جو صدقہ دے تو قرآن ناطق بنے؟ میں سمجھا نہیں سکا آپ لوگوں کو. جو صدقہ دے تو قرآن ناطق ہو، یعنی صدقہ دے تو ان کے صدقے کا اعلان قرآن کرے، رکوع و سجود کریں تو قرآن شہادت دے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ علی کے رکوع و سجود کی شہادت قرآن نے دی ہے، اور اس پر کئی آیات قرآنی شاہد ہیں، گواہ ہیں. جی پیدا ہوئے تو کعبے میں، پیدا ہوئے تو کعبے میں، شہادت پائی تو مسجد میں، یہاں تک کہ علی دنیا میں رہے تو اللہ کے لیے رہے اور دنیا سے گئے تو اللہ اور رسول اللہ کے لیے گئے، دین مصطفیٰ کے لیے گئے. اگرچہ حضور مولا کائنات ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجل ہے. کیا ہے؟ ہماری ظاہری آنکھوں سے اوجل ہیں، مگر اہل باطن، اہل باطل نہیں، باطن، اہل باطن، اہل باطن، اہل دل، اہل دل کہ ہم بھی تو اہل دل ہیں. نہیں، اللہ کرے ہم اہل دل بن جائیں، اللہ کرے ہم اہل دل بن جائیں. ہم تو ابھی دل رکھنے والے ہی نہیں بنے، ہم تو ابھی دل رکھنے والے ہی نہیں بنے. اہل باطن کے سامنے علی آج بھی تخت ولایت پر جلوہ افروز ہے. اہل باطل جب بھی نظر اٹھاتے ہیں تو ولایت کے تخت پر ولایت کا سرتاج علی نظر آتا ہے، اور عصمت کے تخت پر عصمت کی تاجدار سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے. اور آج بھی ولایت کا فیض، آج بھی ولایت کا فیض صرف اور صرف اسے ملتا ہے جو علی کو یا علی بھی کہتا ہے اور علی کو ولی بھی مانتا ہے. سلسلہ کوئی بھی ہو، سلسلہ سورورد ہو، سلسلہ نقش بند ہو، توجہ ہے یا نہیں ہے، سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، ولایت کی تصدیق و مہر بس اسی کے سینے پر اور دل پر ثبت ہوتی ہے جو علی کو ولی بھی مانتا ہے اور یا علی کا کلندرانہ اور مشتوار نعرہ بھی لگاتا ہے. علی
علی صرف ولی نہیں. لفظ صرف ساتھ رکھنا، اگر صرف نکال دیا تو پھر اس کا مطلب تو کفر ہو گیا کہ میں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ. سننے والے ذرا غور سے، علی صرف ولی نہیں ہے، صرف ولی نہیں ہے. کائنات میں اولین و آخرین، اس کا معنی آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ مولوی صاحب آپ اولین و آخرین 3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں. اولین و آخرین آپ 3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں. میں وثوق سے کہتا ہوں اگر میں نے معنی بیان کر دیا تو پتہ نہیں آپ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے. اولین و آخرین کا مطلب یہ ہے جو علی کی ولادت سے پہلے ہوئے، جو علی کی آخرین، جو علی کی ولادت کے بعد قیامت تک جو پیدا ہوں گے. علی صرف ولی نہیں ہے، علی اولین و آخرین کے لیے ولی گر ہے. یعنی اولین کو بھی جو ولایت ملی وہ علی سے ملی، آخرین کو بھی جو ولایت ملے گی وہ علی سے ہی ملے گی. اولین و آخرین کے پیشوا ہے ولایت میں. اس کا مطلب اور کیا ہے؟ جو حضور کی امت سے پہلے نبیوں کی امتوں کے ولی تھے ان کے پیشوا بھی علی ہیں، اور جو قیامت تک ولی ہوں گے ان کے پیشوا بھی علی ہیں. اس کا یہ معنی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اولین و آخرین کے لیے پیشوا بھی ہیں اور ولایت میں امام بھی ہیں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور مولا کائنات آپ کی ولایت، آپ کی دیانت داری، آپ کی ایمانداری اور آپ کی قوت ایمانی، قوت ایمانی اور آپ کی فقط تلوار کی ایک حرکت یا ایک ضرب، اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو یہی کافی ہے ایمان والوں کے لیے. جو علی میدان جنگ میں تلوار کی ایک ضرب لگائے تو مصطفیٰ کہیں علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل بھی ہے، بھاری بھی ہے. ذرا ذرا قربان ہو کے سبحان اللہ کہیں، سنگ سنگ کے نہیں، سنگ سنگ کے نہیں، سنگ سنگ کے نہیں. ایک ضرب ثقلین کی عبادت. ثقلین کیا ہے؟ زمین والے بھی مل جائیں، آسمان والے بھی مل جائیں، اس جہاں والے بھی مل جائیں، اس جہاں والے بھی مل جائیں، سب کی عبادت ایک جگہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور میدان جنگ میں علی کی تلوار کی ضرب ایک پلڑے میں رکھ دی جائے. مصطفیٰ کہتے ہیں علی کی وہ ضرب ثقلین کی عبادتوں سے زیادہ بڑی ہے، افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے. آمد مرتضی، مرحبا مرحبا آمد مرتضی، آمد مرتضی. مرحبا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سبحان اللہ. اور بس میری تقریر، آج کی تقریر کا آخری جملہ ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ علی جو چلے، وہ علی جو چلے، مصطفیٰ دیکھیں، صحابہ دیکھیں، صحابہ دیکھیں اور مصطفیٰ علی چلیں. تو کون ہے جو علی کو سمجھے؟ میری طاقت اور بساط علم
کیا ہے جو میں علی کو سمجھوں اور سمجھاؤں؟ کیا اوقات ہے؟ میں مولا علی کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ویسے اللہ نے آپ کو بہت اوقات اور بہت عزت عطا کی ہے. اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ اللہ سلامت رکھے. میرے آقا علی چل رہے ہیں، علی چل رہے ہیں، خیبر شکن جا رہا ہے. میرے آقا کہتے کون جا رہا ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال. یہاں سے کوئی بندہ اٹھے، خود ہی حضور نے بھیجا ہے نا تیار کر کے، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود ہی یہاں سے کسی کو بھیجو اور آپ سے کہ کون ہے یہ؟ آپ تو کہہ دیں گے کون ہے. خود ہی تیار کیا صحابہ کے سامنے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خود ہی تیار کیا صحابہ کے سامنے، خود ہی اپنی دستار سر پہ بندھائی صحابہ کے سامنے، خود ہی اپنا جبہ دیا علی کو صحابہ کے سامنے، خود ہی ہاتھ میں تلوار پکڑائی صحابہ کے سامنے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو ایک جملہ میں اور بتا دیتا ہوں. توجہ ہے؟ ہر کوئی میدانی بدر میں خود آتا ہے، اور جب میدانی غزوہ خیبر میں خود آتا ہے، اور جب 40 دن تک فتح نہیں ہوتا، جس کو بلایا جاتا ہے اس کو علی کہتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ پھر بلایا کیسے؟ آمنہ کے لال فرماتی ہے، نبی ابن مصر میں مثال فرماتی ہے، کل میں محمد جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، علم اس کے ہاتھ میں دوں گا، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. پھر بلایا گیا، پھر بلایا گیا، پھر بلایا گیا، تیار کیا گیا، تیار کر کے سب کے سامنے بھیجا گیا. بھی جاؤ. جب جا رہے ہیں تو نبی پوچھ رہے ہیں کون جا رہا ہے؟ صحابہ خاموش ہے. کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا کون جا رہا ہے؟ بولے کیوں نہیں ہے؟ جواب دو نا تم بھی. جب دیکھا ہے سامنے سر پہ پگڑی بندھائی ہے، دستار، سامنے جبہ پہنایا ہے، سامنے تلوار دی ہے، سامنے بلایا ہے، سامنے علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، دیکھ رہے ہیں، پہچانتے ہیں. وہاں کو پاکستانی بندہ تو نہیں بیٹھا تھا جو پہچانتا نہ ہو. پہچانتے ہیں، پاس سے بھیجا ہے. ابھی صحابہ کے درمیان سے نکلے تو میرے آقا کہتے ہیں کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ تم اپنی عقل نہ دوڑاؤ. میں عرض کرتا ہوں، بزرگوں نے لکھا کیوں خاموش ہیں؟ صحابہ اس لیے خاموش ہیں، پتہ نہیں ہم کہیں علی جا رہا ہے، نبی کہیں علی کی بجائے کوئی اور جا رہا ہے. پتہ نہیں آج ہم کہیں علی ہے، نبی علی کو کچھ اور کہنا چاہیں. میں سمجھا نہیں سکا آپ کو، میں نہیں سمجھا سکا آپ کو. میرے آقا کہتے کون جا رہا ہے؟ صحابہ کہتے واللہ عالم و رسول، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. صحابہ نہیں بولے، پتہ نہیں یار کی منشا کیا ہے. فرمایا اچھا اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے تو پھر کل کفر کے مقابلے میں ایمان کل جا رہا ہے. کل کفر کے مقابلے میں ایمان کل جا رہا ہے.
علی اکیلا، علی اکیلا ایمان کل ہے. علی اکیلا ایمان کل ہے. تو جو ایمان کل ہے، آخری جملہ ہے، جو ایمان کل ہے، جب وہ میرے پیر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے سے امام کی اللہ اکبر، میں سمجھا نہیں سکا، میں نہیں سمجھا سکا آپ لوگوں کو، میں نہیں سمجھا سکا آپ لوگوں کو. جب وہ کہتا ہے نا پیچھے سے امام کی اللہ اکبر، مصلی پہ صدیق ہوتا ہے، سب میں علی ہوتا ہے، تو پھر صدیق کا نام بے غیرت نہیں لے سکتا. جب بھی لے گا غیرت مند لے گا. جو علی کو ولی سمجھتا ہے وہ صدیق کو محمد عربی کا پہلا خلیفہ بھی سمجھتا ہے، اور نبی کے بعد امت مصطفیٰ کا مصلی مصطفیٰ کے لحاظ سے پہلا امام بھی سمجھتا ہے. وما علینا الا البلاغ.